علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے جو گزر چکی۔ اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی۔ ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں، لیکن اردو تھوڑی سیکھیں، اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا۔ صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں، ہم ان کے پچھلے ہیں۔ تو جن کو اردو نہیں آتی وہ بیچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں، ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں، کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر آیا کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں، کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو، کہ بچپن سے ظاہر اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے، باپ جانتا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے، لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں۔ ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا، اس میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز مل جائیں گی۔ اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے کتنی چیزیں پروف کی ہیں، موجود ہیں، جس سے، اور یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر محنت تو کی تھی احمد دیدار صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، انہی سے ہی کاپی کیا ہے انہوں نے، خصوصاً کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ باقی جہاں تک ہندوازم اور باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے احمد دیدار صاحب کے کام کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ تو آپ پروفیسیز دیکھیں۔ اس وقت جو آپ کو وہ انارکلی جو بازار بائبل سوسائٹی والوں کو آپ لیٹر لکھیں، وہ فری آپ کے گھر بائبل بھجوا دیں گے، نیٹ کے اوپر PDF رکھا ہوا ہے۔ ویسے وہ منگوانے سے پہلے قرآن جو آپ کے گھر غلاف میں ہے اس کو خود پڑھ لیں۔ لوگ وہ بائبل منگوا لیتے ہیں، قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے۔ قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں، گھر پڑا ہوا ہے۔ میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں۔ یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے یہ کوئی نہیں کھولتا، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے اس کو یوں یوں کر کے کھولنا ہے، پھر یوں یوں بند کرنا ہے، وہ بند ہی پڑا رہتا ہے۔ کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنگ اتار کے دیا کریں، کبھی شاید وہ کھول کے پڑھ ہی لے۔ وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا، اس کا باب نمبر 18 ہے، اس میں آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے، بھائی کون؟ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل۔ اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے تھے، جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے۔ تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے، بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں، عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، عربی ان کو کزن مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہوں، جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں، اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ تو وہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں 18 نمبر میں آیت نمبر 18 ہے، موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی، اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو، وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی،
اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے. باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا. یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا ان کے سینے پہ نازل کر کے, یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اچھا, وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہے, عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں, وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹیمنٹ والا حوالہ, اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں. نیو ٹیسٹیمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں. اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا, تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے, یہودی النسل تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے. لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں الفاظ ہے تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے. بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں, بنو اسماعیل ہیں, ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا. بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا. نہیں, بنو اسماعیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے. اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مضمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے, نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, حضرت عیسیٰ نہیں ہے. اچھا, حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے, 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف 12 بندے ایمان لے کے آئے تھے, اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے, آپ کی مبارک زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے, اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں. اس ریزیملنس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ ریزیملنس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے, اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے, معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اس ریزیملنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے. اس قسم کی کئی اس طریقے سے نئی شریعت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے, کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں, ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی. اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ریزیملنس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی. لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کتاب الاستثناء چیپٹر, یہ من و عن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں.